الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ زمانہ سمجھتا تھا کہ مٹ گئے تھے ہم، ارے یہ زمانہ سمجھتا تھا کہ مٹ گئے تھے ہم، حالات کا تقاضا تھا سمٹ گئے تھے ہم، چمن کا رنگ کو تو نے سراسر ایک خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ میرے نہایت واجب الاحترام شہیدوں کے گلشن اور غازیوں کے نشیمن میں آئے ہوئے باہر سے مہمان حضرات، علماء عظام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، خلاق عالم نے اس جہاں میں رنگ و بو کو وجود عنایت کرنے کے بعد اس نظام ہستی کو تا عدم دوام بخشنے کے لیے اور اس نظام کو اخراب و تخریب سے بچانے کی خاطر اس کی ڈوری کو اپنے دست قدرت میں رکھا تاکہ یہ گلشن کسی بھی فتنہ پرور کے فتنے اور کسی بھی شریر کے شر سے محفوظ رہے۔ اس کارخانے قدرت میں جہاں ایک کارخانے کے ذمے کاریگر تیار کرنے کی ذمہ داری لگی تو وہاں کالج اور یونیورسٹی کو انجینئر اور ڈاکٹر تیار کرنے کا کام سونپا گیا۔ جہاں مدرس کا ذمہ تدریس قرار دیا گیا تو وہاں ان مدارس کے ذمے محافظ اسلام، مجاہد، مدرس اور مبلغ تیار کرنے کا کام سونپا گیا۔ جب اہل مدارس اس ذمہ داری کی احسن تکمیل کے لیے کمر بستہ ہوئے تو رب کائنات نے انہیں پاتال ارضی سے اٹھا کر اوج ثریا پر پہنچا دیا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ صرف زمین پر چلنے والے انسان ہی نہیں بلکہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، سمندروں میں تیرتی ہوئی مچھلیاں، بلوں کے خلبت قدوں میں رہنے والی چونٹیاں بھی دعائیں کرتی نظر آتی ہیں۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ صفا کی درسگاہ سے عروج پانے والا مسلمان 800 سال تک علوم و فنون کے نظام کا شہسوار رہا، دینی اور دنیاوی علوم میں اس کی مضبوط گرفت رہی۔ آگے چل کر ایسا دور آیا کہ ایک طبقہ لاڈ نکالے کے رائج کردہ غلامانہ نظام کا دل دادا ہو گیا، جبکہ دوسرے طبقے نے دینی درسگاہوں کا رخ کیا۔ لاڈ نکالے کی سازش کام آ گئی اور اس نے آپس میں ایسی خلیج پیدا کر دی کہ جس کی وجہ سے جدید تعلیم کا متوالا عالم ربانی کو زمین کا بوجھ سمجھنے لگا۔ یونیورسٹی کا پروفیسر جامعہ کے معلم کو معاشرے کا نصور بتلانے لگا، انہیں جاہل ملا کا خطاب دینے لگا، زمینی حقائق سے ناآشنا بتلانے لگا۔ دوسری طرف مدرسے کا معلم کالج کی پروفیسری کو کار عبث بتلانے لگا۔ مذہبی رہنما سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھنے والوں کو کفر کا پٹھو بتلانے لگے۔ بات آگے بڑھی، مسٹر اور ملا کے اس فرق نے آپس میں ایسی خلیج پیدا کر دی کہ جس نے عالم کی قدر گھٹا دی، وہ خلیج کے جس نے کالج اور یونیورسٹی کو قومی دولت کی بربادی کا سبب ٹھہرایا۔ ارے وہ خلیج کہ جس نے ہمیں جدید علوم سے برگشتہ کر دیا، ارے وہ خلیج کہ جس کی وجہ سے دنیاوی میدانوں میں ناکامی ہمارا مقدر بنی۔ اسی پر شاعر نے کہا تھا، وائے ناکامی مدائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس جلا جاتا رہا، دل کے بھولے چل اٹھے سینے کتاب سے، اس گھر کو آگ لگی کر کے چراغ سے۔ سامعین محترم،
مسٹر اور منا کی بڑھتی ہوئی اس خلیج کو ختم کرنے کے لیے علماء کرام کا جدید ٹیکنالوجی کو اپنی گمشدہ میراث سمجھنا پڑے گا. خیلان بن غنم اور عروہ بن مسعود کی مہارت کو ضرورت سمجھنا پڑے گا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پر عمل کرتے ہوئے یونیورسٹی کے چانسلر کو نصاب مرتب کرنے کے لیے علماء کی خدمات حاصل کرنا پڑے گی. ظنوا بالمؤمنین خیرا پر عمل کرتے ہوئے کالج کے لیکچرار کو مومن سمجھنا پڑے گا. انما المؤمنون اخوہ پر عمل کرتے ہوئے کالج والوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے اپنے سینے میں چھپی ہوئی علم کی دولت سے ان کا رخ درست کرنے کی کوشش کرنا پڑے گی. ہاں اس خلیج کو ختم کرنے کے لیے نفرت کے بت پاش کرنے پڑیں گے. اس خلیج کو ختم کرنے کے لیے مسٹر اور ملا کی تفریق مٹانا پڑے گی. اس خلیج کو ختم کرنے کے لیے درس اخوت پڑھنا پڑے گا. اس خلیج کو ختم کرنے کے لیے شاعر مشرق کا یہ پیغام پھیلانا پڑے گا. یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی, اخوت کی جہانگیری, محبت کی فراوانی. بتانے رنگوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ دورانی رہے باقی, نہ ایرانی نہ افغانی. وما علینا الا البلاغ.